حالانکہ میں نے اصول پہلے بتا دیا، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. جیسے حضور فرماتے تھے انا اول المسلمین، دیکھو میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، سب سے پہلا مسلمان میں خود ہوں. انا اول المومنین، میں تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں، پہلا مومن میں ہوں. تو جب تک انسان اپنے کردار سے بات واضح نہ کرے تو واز جو ہے وہ مفید نہیں ہوتا، مؤثر نہیں ہوتا. لہذا سب سے پہلے بات جو کی گئی وہ کی گئی ہے حضور کی ازواج مطہرات سے. اب اس ضمن میں جو اصلاحی اعمال آئے ہیں، احکام ان کو نوٹ کر لیجئے. ان کا آغاز ہوا ہے تدریجی اعتبار سے سورہ احزاب سے، اور سورہ احزاب سن 5 ہجری میں جو ہے نازل ہوئی ہے. ان کی تکمیل ہوئی ہے سورہ نور میں جو سن 6 ہجری میں نازل ہوئی. اور ایک بہت خوبصورت بات کہی، یہ مولانا امیر حسن اصلاحی نے مجھے بتایا کہ ان کے استاد حمید الدین فراہی نے یہ کہا کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کے پردے کا بیان ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کا بیان ہے. تو اصلاحی صاحب کہتے تھے کہ اس جملے نے میری آنکھیں کھول دی اور قرآن مجید روشن ہو گیا میرے سامنے. ورنہ اگر یہ بات سامنے نہ ہو تو آدمی اٹکتا ہے، جگہ جگہ پر اشکالات پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں سورہ احزاب میں کیا کیا گیا. نمبر 1، پہلے خطاب ازواج مطہرات سے، بعد میں عام کر دیا گیا. نمبر 2، بتایا گیا کہ عورت کا اصل کردار کیا ہے، اس کی اصل جگہ کیا ہے، گھر. نمبر 3، استیزان کے حکم کا آغاز ہو گیا کہ گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو. لیکن یہاں بھی صرف نبی کے گھر کی بات ہوئی ہے، عام نہیں. پھر محرموں کی ایک چھوٹی فہرست ہے جو سورہ احزاب میں آ گئی ہے، اور گھر سے باہر کے پردے کا حکم آ گیا ہے. یہ سورہ احزاب میں. سورہ نور میں استیزان اب عام کر دیا، کسی بھی گھر میں داخل مت ہو جب تک اذن نہ لے لو. یہ دیکھیے تدریج، پہلے حضور کے گھروں میں داخل نہ ہو، اب کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر استیزان کے. اور احادیث مبارکہ میں اتنی سختی آئی ہے وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. دوسرے یہ کہ گھر کے اندر پردہ جو محرموں سے پردہ ہے، محرموں سے پردہ. محرم کون ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے. محرم وہ ہے جس سے کبھی بھی کسی شکل میں کسی حالت میں شادی نہ ہو سکے. اب ایک آدمی جو ہے اس کے گھر میں فرض کیجئے کہ ایک بہن ہے، تو اس بہن کی دوسری بہن سے وہ شادی نہیں کر سکتا. اگر وہ بیوی مر گئی تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے وہ محرم نہیں ہے، نا محرم. سالی نا محرم ہے. آپ کا بھائی ہے، اس کی بیوی ہے، بھابھی ہے آپ کی، آپ دیور ہیں، بھابھی سے شادی تو نہیں کر سکتے. لیکن اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو آپ شادی کر سکتے ہیں. تو شادی ہو سکتی ہے تو وہ محرم نہیں ہوا، وہ نامحرم ہے. محرم صرف وہی ہے جس سے کبھی کسی حال میں شادی کا امکان نہ ہو. اس کی ابتدائی فہرست جو ہے سورہ احزاب میں ہے، تفصیلی فہرست جو ہے وہ سورہ نور میں ہے. اب دیکھیے گھر کے اندر بیٹھنے سے متعلق کیا بات کہی گئی. بزار اور ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی ایک وسلم کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے، ان المرأۃ عورۃ، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے. ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے ایک دفعہ مضمون لکھا تھا بڑا پیارا. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں جو اشارات ہیں، حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جو ہوں گی وہ خیموں کے اندر ہوں گی، وہیں رہیں گی. قصر کہتے روک دینے کو، باہر نہیں نکلتی. وہ مقصورات فی الخیام، حوروں کا کأنہن لؤلؤ مکنون، ایسے ہوں گے کہ جیسے کہ موتی جسے چھپا کر رکھا جائے.
عورت چھپا کر رکھنے کی شے ہے. المرأۃ کلھا عورۃ، عورت کہتے ہیں اس کو ہے جسے چھپا کر رکھا جائے. ان المرأۃ عورۃ فاذا خرجت، جب وہ گھر سے نکلتی ہے استشرفها شیطان، اب شیطان جو ہے اس کو طاق میں رکھتا ہے. واقرب ما تکون بروحۃ ربها وہی فی قعر بیتها، وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے میں. صحن میں ہوگی تو شاید دور دور کے کوٹھوں سے نظر پڑ جائے. اسی لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل 28 گنا، اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل، گھر کے صحن کی مسجد سے افضل، دالان کی صحن سے افضل، کمرے میں اس سے افضل، اور کمرے کی کوئی بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل. یہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مزاج ہے نا، اس سے بن رہا ہے، ایک معاشرت وجود میں آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ اور سنیے، عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زوائد الزہد میں اور ابن ابی شیبہ نے ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وقرن فی بیوتکن، تو بے اختیار رو پڑتی تھی. قرآن کہتا ہے اپنے گھروں میں رہو. حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی قیادت کی. پھر ساری عمر افسوس رہا کہ میں نے غلط کہا. دیکھیے کیا معاملہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جنگ کی تھی، 10,000 آدمی ایک رات میں مرے، لیکن حضرت علی کا کردار کیا تھا؟ یہ نہیں کہ اب عائشہ شکست ہو گئی ہے تو لوڈی بنا لوں. انا للہ و انا الیہ. اتنا احترام کیا ہے، مدینے کی چند عورتوں کو ساتھ دے کر بڑے احترام سے مدینے پہنچا دیا، وہاں کی عورتوں، کوفے کی عورتوں کو ساتھ دے کر، اور صرف یہ کہا کہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی، آپ نے یہ ذمہ داری خام خواہ لے لی. صرف یہ، اور کچھ کوئی ملامت. حافظ ابو بکر بزار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت مرد لوٹ کے لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں آپ نے فرمایا من قعدت منکن فی بیتہا فإنها تدرک عمل المجاہدین، تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا اجر حاصل کر لے گی. یہ ایک ہوا کا رخ ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ نظام ہے جس کو اس شکل میں دیا جا رہا ہے. اب میں چاہتا ہوں سورہ احزاب کی جو آیات ہیں ان کے حوالے سے کچھ باتیں جو حکمت دین کی ہیں اور بہت اہم ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں. دیکھیے میں نے سب سے پہلے آیت پڑھی تھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. ایک بات اس میں غور طلب ہے، مردوں کے لیے تو اسوہ کامل ہے. مرد اگر سپہ سالار ہے تو اسوہ موجود ہے حضور کا، مرد اگر صدر ریاست ہے، خلیفہ ہے تو اسوہ موجود ہے رسول کا، کوئی قاضی القضات ہے تو اسوہ موجود ہے رسول کا، کوئی کسی مسجد میں خطیب ہے، امام ہے تو اسوہ موجود ہے، باپ کی حیثیت سے اسوہ موجود ہے، شوہر کی حیثیت سے اسوہ موجود ہے کہ نہیں؟ مردوں کی کوئی حیثیت ایسے نہیں جس کے لیے اسوہ حضور کی زندگی میں نہ ہو. لیکن ایک خلا ہے، عورت کی نسوانی زندگی کے لیے تو حضور کی زندگی میں کوئی اسوہ نہیں ہو سکتا. حضور مرد ہے. یہ ہے فلسفہ، یہ ہے حکمت دین کہ جس صورت میں یہ آیت آئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک اسوہ کامل ہے، عمدہ اسوہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا امیدوار ہے اور یوم آخر کو بھی مانتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت سے. اب اس خلا کو پر کیسے کیا جائے؟
حضور کی ازواج کو بنایا گیا اسوہ خواتین کے لیے. اور یہی ایک بہت سی اور بھی حکمتیں ہوں گی. ایک حکمت یہی تعدد ازدواج میں ہے اور حضرت عائشہ کی اتنی کم عمر میں شادی کرنے میں ہے کہ دیر تک وہ امت کو پڑھاتی رہی. شوہر اور بیوی کے درمیان خالص پرائیویٹ معاملات کے اندر بھی ہدایت دیتی رہی. آخر وہ بھی انسان کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ بعض صحابہ نے آ کر کہا حضور یہ یہودی جو ہیں ہم پر طنز کرتے ہیں کہ تمہارے نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کا حکم دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہاں ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنا بھی سکھایا. بجائے کسی کمپلیکس کے انفیریورٹی کے سپیریورٹی کی بات کرو. استنجا ضروری شے نہیں ہے, گندگی سے نجات پانا ضروری شے نہیں ہے, طہارت ضروری شے نہیں ہے. ہمارے نبی نے تو استنجا کرنا بھی سکھایا. تو تعلق زن و شو کون بتائے گا؟ حضور بتائیں گے کسی کو؟ ازواج کو ضرورت ہوتی ہے. بڑا مسئلہ ہے, روزے میں کہاں تک جا سکتا ہے انسان؟ آخر کون بتائے گا؟ ازواج مطہرات نے بتایا. تو اسوہ بنانے کے لیے دیکھیے یہ آیات آئی ہیں. یہ 3 آیتیں سورہ احزاب کی یوں سمجھیے کہ نچوڑ ہے اس مسئلے میں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو. تو کیا وہ عورتیں نہیں تھیں؟ عورتیں تو تھیں. کیا ان کے احساسات عورتوں والے نہیں تھے؟ وہ تو تھے. کیا بات, تم نبی کی بیویاں ہو, تمہیں اسوہ بننا ہے. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول, اگر تمہیں واقعی اللہ کا تقوی اور خوف ہے تو کسی اجنبی سے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ مت پیدا کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, کہ جس شخص کے دل میں کوئی روگ ہے, گندگی ہے, وہ کوئی آس لگا بیٹھے کہ یہ جو مجھ سے گفتگو کر رہی ہے, جس انداز میں کر رہی ہے, جس لگاوٹ کے ساتھ کر رہی ہے, تو کوئی نہ کوئی موقع ہے میرے لیے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کڑک آواز میں بات کرو. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور معروف بات کہو صرف, اس سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں, وقار کے ساتھ رہو اپنے گھروں میں. تمہاری اصل جگہ گھر ہے, باہر نکلنا تمہارا کام نہیں ہے. ہاں ضرورت ہو سکتی ہے, اس کا بعد میں ذکر آ جائے گا, لیکن فلسفہ کیا ہے؟ عورت کی اصل جگہ اس کا گھر ہے. جو ڈیوٹیز کی تقسیم کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے, اس میں عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے. میں حدیث سنا چکا ہوں کہ جب گھر سے عورت نکلتی ہے تو شیطان تاکتا ہے اس کو, اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ سب شیطان کے ذریعے سے ہوتے ہیں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اور جو جاہلیت تھی, اسلام کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا, اس میں جس طرح تم بند سمر کر اور لوگوں کی نگاہوں میں آنے کے لیے نکلتی تھی, اب وہ طریقہ اختیار نہ کرو. دیکھیں یہ بھی ایک بڑا نفسیاتی نکتہ ہے. مرد کے اندر قوت ہے, وہ اپنی قوت کا ظہور چاہتا ہے. کبھی جی چاہتا ہے دیوار کو کندھا دے مارے,